بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پاکستان اپنی تاریخ کے بدترین معاشی بحران سے دوچار ہے اور اس معاشی بدحالی کی ذمہ داری موجودہ حکومت اور پچھلی حکومت پر ڈالتی ہے، اور پچھلی حکومت کے لوگ اپنی نالائکیوں کی ذمہ داری آج کی 8 ماہ کی حکومت پر ڈالتے ہیں۔ اسی معاشی بدحالی نے اسحاق ڈار کی واپسی کا راستہ کھولا تھا۔ اسحاق ڈار نے آ کر لگام تو دی، ڈار نے ڈالر کو، روپے کی قیمت کو استحکام دینے کی کوشش کی، لیکن مافیا کے ہاتھوں وہ بھی شکست کھا گئے۔ ڈالر کی قیمت کیپ کی، لیکن وہ کیپ کرنے کے باوجود وہ مسئلہ حل نہیں ہوا جو وہ چاہتے تھے۔ بالآخر IMF کے ہاتھوں سب نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ ناظرین کرام، قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، آپ سے استدعا ہے کہ آپ میرا YouTube چینل نواز رضا کے ساتھ فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور آپ کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ اور آئیکن کا وہ بٹن نہ دبانا نہ بھولیے کہ جب ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ تو ناظرین کرام، اس وقت پاکستان میں زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں 9 سال کی سطح پر سب سے کم ہے، اس کو 9 سال کی سطح پر آ گئی۔ یہ ایک بڑا افسوسناک کام ہے، مرحلہ ہے۔ اس میں موجودہ حکومت کا قصور تو کوئی نہیں کہ اس نے ڈالر کم کر دیا، بلکہ پچھلے چڑھے ہوئے قرضے کی قسطیں دیتے ہیں، بینکوں کو پاس سے پیسے واپس دے رہے ہیں، ڈالر اس طرح جا رہا ہے جیسے آپ کہنے خزانہ خالی کرنے، بوریاں کی بوریاں بھر کے روزانہ جا رہی ہیں۔ جن بینکوں سے ہم نے قرض لیے ہوتے ہیں پچھلی حکومت نے، وہ ابھی ادا کریں اور ڈیفالٹ ہونے سے بچا رہے ہیں۔ ڈار کا سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ اس نے الٹیمیٹلی اگر سرنڈر کر دیا ہے IMF کے سامنے تو، لیکن ڈیفالٹ ہونے سے ملک کو بچا لیے۔ اب تو مفتیٰ اسماعیل بھی یہ کہتے ہیں کہ جناب IMF بچا لے گا ان کو ڈیفالٹ ہونے سے، لیکن سٹاک مارکیٹ میں تبھی تیزی آئی ہے، لوگ اب پیسہ نکال رہے ہیں۔ یہ بات بھی بڑی خوش آئند ہے۔ وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے پیسہ نکال لیا تھا اور اس کی وجہ سے ڈالر جو ہے مارکیٹ میں اویلیبل نہیں تھا۔ ہمارے پوزیشن ہماری یہ تھی، جو باہر سے چیزیں منگوائی جا رہی ہیں وہ ان کے لیے ڈالر دینے کے لیے پیسے نہیں مل رہے تھے۔ اب یقیناً ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوگا، لیکن اس کا فائدہ بھی یہ ہوگا کہ پاکستان میں معاشی ہلچل ہوگی، چیزیں مہنگی ہوں گی، مہنگائی ہوگی۔ مہنگائی سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے، میں کہتا ہوں 3-4 چیزیں حکومت انشور کر لیں اور دیگر شعبہ پہ ٹیکس لگا کر اب پورے کر دے پیسے۔ پیٹرول کو کوشش کرے کہ سستا رہے، گیس پہ اور بجلی پر کوشش کرے کہ سستی ہو، اشیاء ضروریہ کو سستا کرنے کی کوشش کی جائے، اور باقاعدہ ڈپٹی کمشنر بیٹھ جائیں منڈیوں میں، چیزیں مہنگی نہ ہونے دیں۔ آپ کارخانہ داروں پر ٹیکس لگائیں جنہوں نے چوری کی ہوئے پیسہ نہیں باہر نکالتے، ہر سال نئی نئی کوٹھیاں اور نئے نئے بنگلے اور سوئٹزرلینڈ میں جا کر پیسہ جمع کرا دیتے ہیں۔ آپ ان کی باز پرس کریں، ان کی کھچائی کریں۔ نہیں کریں گے تو یہ لوگ پاکستان کو مسائل کا شکار کریں گے۔ یہ پاکستان ایک سونے کی کان ہے، یہاں سے نکال کر یہ پیسہ باہر لے جاتے ہیں۔ فلائٹ آف کیپٹل کو روکنے کی کوشش کریں۔ ڈار صاحب بڑے فہم و فراست والے ایک وزیر خزانہ ہیں، اور ان کی ساری توجہ اسی پہ مرکوز ہے، اور وہ کوئی سونے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اور سارا دن اسی میں کھپ جاتے ہیں۔ لیکن یہ سارا کچھ کرنے کے لیے کچھ قوم کو بھی کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی اخراجات، ہمیں اپنی عیاشی جو ہے پیٹرول کی، اس کو کم کرنا چاہیے۔ ہمیں اس کے استعمال کے لیے ایسی مینجمنٹ کرنی چاہیے کہ اگر ہم مہینے میں 100 لیٹر یوز کرتے ہیں تو ہم 80 میں گزارا کریں۔ پاکستان کا
تیل کی درآمدات کا بل کم ہو جائے تو پاکستان کے کافی مسائل حل ہو سکتے ہیں. ہماری پیمنٹ جو ہے وہ بیلنس میں ہو جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے چادر اتنی پھیلائیں جتنے ہمارے پاؤں ہیں، وہ تو ہم کر نہیں دیں. ہمیں درآمدات کاروں کی بہت کم کرنی چاہیے. کاروں کی درآمدات پہ ٹیکس بڑھانے چاہیے تاکہ پاکستان کے اندر تیار ہونے والی چیزیں لوگ استعمال کریں. یہ بڑی بڑی گاڑیوں کے لوگ جو آپ منگواتے ہیں، انہیں کہیں کہ پاکستان سے ڈالر آپ کو نہیں ملے گا، آپ کو منگوانے کے لیے آپ باہر سے ڈالر منگوا کر چیز خریدیں، لے کر آئے یہاں پر. وہ جو اوورسیز پاکستانی کے پیسے سے جو چیز خرید کر آ سکتی ہے وہ لے کر آئیں تاکہ پاکستان کے ڈالر کی فلائٹ کم سے کم ہو. یہ ایک مینجمنٹ ہے. بڑے بڑے ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس ماہرین معیشت جو ہیں وہ اس میں حکومت کو رائے دیتے ہیں. ہم تو ایک پولیٹیکل انالیسس کر سکتے ہیں. حکومت کو اس کی باقتاً بہت زیادہ پرائس دینی پڑ رہی ہے، اور یہ جو بھاری پرائس دینا پڑ رہی ہے اس کی وجہ سے وہ لوز کر رہی ہے پاپولرٹی لوگوں میں، اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے پولیٹیکل موٹیویشن چاہیے. یہ جو عمران خان صاحب کو دندناتے پھرتے ہیں اسی وجہ پھرتے ہیں کہ ان کے دور میں مہنگائی عروج پر تھی، لیکن اس کے بعد مزید مہنگائی بڑھی. اگر مہنگائی کم ہوتی تو آج عمران خان کو کون یاد کرتا تھا؟ یہ عمران خان کو تو یاد موجودہ حکومت کی دور کی مہنگائی نے کر دیا، ورنہ عمران خان تو ایک ناکام حکمران تھے. انہوں نے پچھلے 3.5-4 سال کے دوران 78% قرضے لیے جو آج تک 75 سال میں حکومتوں نے لیے. انہوں نے 22% قرضے لیے، انہوں نے 78% قرضے جو ہیں انہوں نے لے لیے. ان سے ملک تو چلایا نہیں گیا. کرکٹ کھیل سکتے ہیں، باتیں بہت کر سکتے ہیں، تقریریں کر سکتے ہیں، اور جو مرضی جی مائے وہ کہہ سکتے ہیں، یہ تو ان کا شوق ہے، لیکن ملک چلانا یہ سیاستدانوں کا کام ہے. عمران خان اس ملک میں ناکام سیاستدان ثابت ہوتے، کاش کہ وہ کامیاب ہوتے. میری بھی یہ خواہش ہے، کسی سیاستدان کی ناکامی پہ ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے. انہیں اقتدار ملا، کاش کہ وہ اپنے اقتدار کو سنبھال کر رکھتے، اور جن سا لوگوں کے ساتھ ملا اور پھر جو ان کے جو گل انہوں نے کھلائے وہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. کچھ عمران خان صاحب خود ہی کر رہے ہیں، ان کے لیے لگے ہوئے ہیں، اور کچھ ان کے اور لوگ ہیں جو ان کے کرتوت بتا رہے ہیں. پاکستان کی معیشت کو تباہی کے دانے پر پہنچانے والے وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے 2018 میں الیکشن انجینئرنگ کی. ایک ایسی حکومت کو نہیں برس اقتدار آنے دیا جس کے پاس باقاعدہ اکثریت تھی. صوبہ پنجاب میں تو اکثریت میں آ گئے تھے، ان کو حکومت کس سے بنانے دے دی تھی؟ نہیں بنانے دی. اور وفاق میں ان کو اتنی نشستیں حاصل نہیں ہونے دی جس سے وہ حکومت بنا سکتے ہیں. بلاخر لوگوں نے پھر حکومت بنا لی نا. آج اس حکومت کو گرانے کے لیے عمران خان صاحب پھر اسمبلی میں واپس جانا چاہتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں، لیکن ابھی تک تو ان کو کچھ نہیں مل سکتا. اب ضروری یہ ہے کہ خان صاحب آپ اس بات کو ریلائز کریں کہ پاکستان آپ کا بھی ہے، ہمارا بھی ہے، سب کا ہے. ایجیٹیشن کی سیاست چھوڑ دیں. بات بات پر آپ لوگوں کو دھمکیاں دینی چھوڑ دیں، اور دھمکیوں پہ تو مقدمات بنتے ہیں نا، اور کس بات پہ بنتے ہیں؟ چھوڑ دیں اس بات کو. چلیے، میں اب اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں رواداری اور ایک دوسرے کو کی عزت اور ایک دوسرے کے ساتھ مفاہمت کا جذبہ پیدا ہوگا تو تب ہی ملک میں سیاسی ماحول بہتر ہوگا اور ملک میں سیاسی استحکام آگا، ورنہ پھر ہم مسائل کی دلدل میں پھنستے رہیں گے. شکریہ.